مسیح خداوند کے فتح مند جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام مبشر کاشف، اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے جو بات سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام میں جو لکھا ہوا ہے کہ خدا کا خوف علم کا شروع ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ آئیے میرے عزیزو، پہلے ہم اس آیت کو خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے امثال اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، اگر ہم امثال کے پہلے باب اور اس کی پہلی ہی آیات پر غور کریں، اگر ہم اس کو بغور دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ان پہلی آیات میں ہی یہ گائیڈ کر دیا گیا، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم حکمت سے معمور ہونا چاہتے ہو، اگر تم فہم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تمہارے اندر خدا کا خوف بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا کا خوف لکھا ہے کہ علم کا شروع ہے۔ میرے عزیزو، بہت بار ہم نے اس آیت کو سنا، بہت بار اس کو ہم نے پڑھا کہ خدا کا خوف علم کا شروع ہے، خدا کا خوف علم کا شروع ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ خوف جو ہے، جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ خوف کس طرح کا خوف ہے؟ کیا خدا کوئی بہت ہی ایسی ڈرانے والی یا دہشت ناک چیز ہے؟ یا ایسی شخصیت ہے جو ظالم ہو، جس سے ہمیں خوف رکھنا ہے؟ میرے عزیزو، خدا کے خوف سے جو مراد بائبل مقدس میں ہے، وہ ہرگز یہ نہیں کہ خدا بہت ہی ظالم ہے۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ خدا جو ہے وہ بے انصاف ہے یا وہ بہت دہشت ناک ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں یہ جو لکھا ہے کہ خدا کا خوف علم کا شروع ہے، اس خوف سے مراد میرے عزیزو احترام کرنا اور تعظیم دینا ہے۔ اس کی مثال ہم کچھ یوں لے سکتے ہیں، جیسے والدین اور بچوں کے درمیان پائے جانے والا جو رشتہ ہوتا ہے۔ اکثر بچے، آپ کو پتہ ہے، لاشعوری طور پر جو والدین اور بچوں کا رشتہ ہے، اس میں بچے لاشعوری طور پر اپنے والدین کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں جنم دیا، ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے ان کا ہم پر حق ہے۔ اور اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں، اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے، تو یہ ان کا رائٹ ہے، ان کا یہ حق ہے کہ وہ ہم سے جواب طلبی کر سکتے ہیں، وہ ہمیں تنبیہ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں اچھے برے سے روک سکتے ہیں۔ اور ہم جو اپنے قد و قامت میں بھی بڑھ جاتے ہیں، ہم بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایک احترام، ان کا ایک دبدبہ، ان کا جو ایک ہمارے ساتھ ریلیشن ہے، اس کا احترام ہمارے دل میں رہتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح اسی قانون کے تحت خدا کے خوف سے مراد ہے۔ خدا کے خوف کا جو اصول ہے وہ اسی کے تحت ہے۔ جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارا خالق ہے، ہمارا خدا ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق ہوتے ہوئے ہمیں اپنے خالق کے تمام بنائے ہوئے اصولوں اور قواعد پر چلنا ہے، اس کے احترام کرنا ہے۔ تو یہ میرے عزیزو خدا کا خوف ہے، جو احترام کے ساتھ لنکڈ ہے، کہ جب ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، جب ہم اس کے بنائے ہوئے اصول و قواعد پر نہیں چلیں گے، تو وہ ہم کو تنبیہ کر سکتا ہے، وہ ہم سے جواب طلبی کر سکتا ہے۔ اور یہی میرے عزیزو جو خوف ہے، یہی جو ڈر ہے، جو احترام کا ہے، ہمارے اندر علم کا شروع ہے، ہمارے اندر حکمت کا شروع ہے، ہمارے اندر فہم کا شروع ہے، کہ ہم
اپنے خالق، اپنے مالک کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اس کا ڈر اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اور اس کا حق اپنی زندگی پر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو ہمارا خدا جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، مخلوق ہوتے ہوئے ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور وہ ہمیں تنبیہ کر سکتا ہے، وہ ہم سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے، وہ ہم سے جواب طلبی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اس بات کو تسلیم اپنی زندگی میں کرنا کہ وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا خالق اور ہم اس کی مخلوق ہیں، یہی میرے عزیزو، یہی احترام جو ہے یہ خوف ہے، اور یہی خوف جو ہے یہ علم کا شروع ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا خوف جو ہے وہ علم کا شروع ہے۔ اگر ہم علم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو خدا کے خوف کو اپنے دلوں میں رکھنا ہے۔ اپنے دلوں میں رکھنے سے مراد اس کا احترام، اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہے، اور اگر وہ ہم سے تنبیہ کرے، اگر ہم اس کی اصولوں کے خلاف چلیں تو وہ ہمیں تنبیہ کر سکتا ہے، ہم سے جواب طلبی کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے خدا کے خوف کو اپنے دل میں رکھیں اور اس کے احترام کو، اس کے مالک ہونے کو، اس کے خالق ہونے کے حق کو اپنی زندگی میں مانیں۔ تب ہم میرے عزیزو علم کو حاصل کر پائیں گے، حکمت کو حاصل کر پائیں گے، فہم کو حاصل کر پائیں گے اور زندگی میں خوب کامیاب ہوں گے۔ میرے عزیزو، خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔